السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سور من حیات الصحابہ کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے، جن میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر مشتمل 3 ویڈیو آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو نمبر 4 انہی کے حالات پر مشتمل ما بقیہ کا ترجمہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم اشأ ان اتریس فی مکۃ حتی اجد من اسافر معہ۔ میں نے نہیں چاہا کہ میں ٹھہر جاؤں یا دیر کروں مکہ میں، یہاں تک کہ میں پالوں اس شخص کو جس کے ساتھ میں سفر کروں۔ تریس یتریس تریسن باب تفاعل سے، اور ایسی ہی راس یریس ریسن باب ضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، دیر کرنا، توقف کرنا۔ تو ترجمہ یہ ہوگا، میں نے نہیں چاہا یہ کہ میں ٹھہروں یا دیر کروں مکہ میں، یہاں تک کہ میں پالوں اس شخص کو جس کے ساتھ میں سفر کروں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کو جب ان کا بیٹا مل گیا اور اس کے بیٹے کو ان کے خاندان نے حوالے کر دیا، تو اب اس نے مناسب نہیں جانا، اچھا نہیں سمجھا کہ مکہ میں رکوں، کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہاں رکنا پڑے اور میرے بیٹے کو رکنا پڑے اور میرے شوہر سے میری جدائی برقرار رہے۔ اسی کو آگے کہہ رہے ہیں، فقد كنت اخشى ان يحدث ما ليس بالحسبان فيعوقني عن اللحاق بزوجي عائق۔ پس میں اندیشہ کرتی تھی، یعنی مجھے ڈر تھا، میں اندیشہ کرتی تھی یہ کہ پیش آ جائے وہ صورتحال جو گمان میں بھی نہ ہو۔ حسب یحسب سمیع اسمع سے حسبانن، اور ایسی حسب یحسب بابی حسب سے سمیع سے بھی آتا ہے اور حسب سے بھی آتا ہے۔ حسب یحسب اور حسب یحسب حسبانن، گمان کرنا، کسی چیز کو کچھ سمجھنا، اعتبار کرنا، خیال کرنا۔ تو کہہ رہی ہیں فقد کنت اخشا، پس میں ڈرتی تھی، ان یحدث یہ کہ پیش آ جائے، ما لیس بالحسبان وہ چیز، یہ ماں موصولہ ہے، وہ چیز یا وہ صورتحال جو گمان میں بھی نہ ہو۔ فیعوقنی عن اللحاق بزوجی عائق، پھر کوئی رکاوٹ مجھے روک دے۔ یہ عائقن جو ہے یہ یعوق کا فاعل ہے جو پیچھے ہے، پھر کوئی رکاوٹ روک دے، کس کو؟ یا یعنی مجھ کو، پھر کوئی رکاوٹ مجھے روک دے، کس سے روک دے؟ عن اللحاق بزوجی میرے شوہر کے ساتھ ملنے سے۔ اس لیے اس نے مناسب سمجھا، خیال کیا کہ جلدی میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں، اگر کوئی مجھے سفر کا کوئی ساتھی مجھے مل جائے میرے ساتھ سفر کرنے والا۔ حدث یحدث کا معنی پیش آنا، واقع ہونا۔ لذالک بادرت فاعددت بعیری، اسی وجہ سے میں نے جلدی کی، پھر میں نے میرے اونٹ کو تیار کیا۔ ووضعت ولدی فی حجری، اور میں نے میرے لڑکے کو رکھا میری گود میں، فی حجری یعنی میری گود میں، اور میں نے میرے لڑکے کو میری گود میں رکھا۔ وخرجت متوجہۃ نحو المدینۃ ارید زوجی، اور میں نکلی رخ کرتے ہوئے مدینہ کی طرف، اور میں نکلی متوجہۃ یعنی رخ کرتے ہوئے یعنی جاتے ہوئے، میں نکلی رخ کرتے ہوئے مدینہ کی طرف، یعنی مدینہ کا میں نے رخ کیا۔ کیوں؟ ارید زوجی میرے شوہر کے ارادے سے، یعنی میرے شوہر کے پاس جانے کے لیے۔ ارادہ اریدو کو ارادتن کا معنی چاہنا، ارادہ کرنا، میرے شوہر کا ارادہ کرتے ہوئے، یعنی میرے شوہر سے ملنے کے لیے
میں نے مدینے کا رخ کیا۔ وما معی احد من خلق اللہ، اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اللہ کی مخلوق میں سے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ یہ مصدر جو ہوتا ہے کبھی مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہ خلق خلق یخلق سے خلقن کا معنی پیدا کرنا، لیکن کبھی کبھی مصدر جو ہوتا ہے مفعول کا معنی دیتا ہے، تو یہ خلق بمعنی مخلوق، پیدا کیا ہوا۔ یہ قاعدہ ہے عربی گرامر کا کہ مصدر جو ہوتا ہے کبھی کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں پر یہی مطلب ہے، من خلق اللہ بمعنی من مخلوق اللہ، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ وما ان بلغت النعیم حتی لقیت عثمان بن طلحہ فقال، اور میں نہیں پہنچی تنعیم پر۔ تنعیم ایک جگہ کا نام ہے، مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے تنعیم، اور میں نہیں پہنچی تنعیم پر یہاں تک کہ میں ملی عثمان ابن طلحہ سے۔ یہ ان کا معنی نہیں، ان شرطیہ بھی ہوتا ہے اگر کے معنی میں، اور ان کا بھی ہوتا ہے نہیں کے معنی میں، نافیہ، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ان ھذا الا بشر، کہ یہ نہیں ہے، یعنی حضور کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ نہیں ہے مگر انسان، تو ان نافیہ بھی ہوتا ہے۔ اور ما جو ہوتا ہے یہاں پر یہ زائدہ ہے، یہ ما جو ہے وہ زائدہ ہے۔ ما کی کئی اقسام ہے، ما استفہامیہ، ما نافیہ، ما موصولہ، ما مصدریہ وغیرہ، تو یہ ما جو یہ زائدہ ہے، یہاں اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ اور میں نہیں پہنچی تنعیم پر یہاں تک کہ میں عثمان ابن طلحہ سے ملی، یعنی جیسے ہی میں مقام تنعیم پر پہنچی تو میں عثمان ابن طلحہ سے ملی۔ فقالت، انہوں نے کہا، الائن یا بنت زاد الراکب، اے زاد الراکب کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، کہاں کی طرف، یعنی کہاں کا ارادہ ہے۔ الائن یعنی الائن تریدین یا الائن تذهبین، یعنی کہاں کی طرف جا رہی ہے یا کہاں کا ارادہ ہے۔ اے زاد الراکب کی بیٹی، ان کے باپ کو زاد الراکب کہا جاتا تھا، جیسے شروع کے اندر ہی گزر گیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، ارید زوجی فی المدینہ، مدینے میں میرا جو شوہر ہے اس کا ارادہ ہے، یعنی میرے شوہر کے ارادے سے میں جا رہی ہوں، میرے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ قال، تو انہوں نے کہا، اوما ما کی احدن، کیا تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ قلت، میں نے کہا، لا واللہ الا اللہ ثم بنی ھذا، میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم سوائے اللہ کے، پھر میرے اس بیٹے کے، یعنی اللہ اور میرے اس بیٹے کے علاوہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ قال، تو انہوں نے کہا عثمان ابن طلحہ نے، واللہ لا اترکک ابدا حتی تبلغی المدینۃ، اللہ کی قسم میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تو مدینہ پہنچ جائے، یعنی میں تجھے اکیلی تنہا جانے نہیں دوں گا، میں تجھے مدینہ جا پہنچا کر رہوں گا۔ یہ کہا، یہ منفی کی جملہ منفی ہو، یعنی نیگیٹو سینٹنس ہو، جملہ منفیہ ہو، اور اس کے اندر ابدن کا لفظ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کبھی نہیں، ہرگز نہیں، اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اور اگر جملہ مثبت ہو یعنی پازیٹیو، اس کو افرمیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں، افرمیٹیو سینٹنس یا پازیٹیو سینٹنس، یعنی جملہ مثبت ہو اور اس کے ساتھ لگ کر ابدن آئے تو اس صورت کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ۔ یاد رکھنا یہ فرق، ہر جگہ پر ابدن کا ایک ترجمہ نہیں ہوتا۔ نیگیٹیو سینٹنس ہو تو ابدن کا، جیسے یہ نیگیٹیو سینٹنس ہے، نیگیٹیو سینٹنس یعنی جس کے اندر نہ کا لفظ آتا ہو، نفی کو، جیسے یا لا ہے، تو اگر نیگیٹیو سینٹنس کے اندر یعنی منفی جملے کے اندر اگر یہ ابدن آتا ہو تو اس کا ترجمہ کریں گے ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، بالکل نہیں، اس قسم کا ترجمہ ہوگا۔ لیکن جب پازیٹیو یا اس کو افرمیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں، پازیٹیو یا افرمیٹیو سینٹنس ہو، جملہ مثبتہ ہو اور اس کے اندر یہ آتا ہو تو پھر وہاں پر ترجمہ کریں گے ہمیشہ۔ اللہ کی قسم میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تو مدینہ پہنچ جائے، یعنی تجھے مدینہ پہنچا کر میں رہوں گا۔ ثم اخذ بختام بعیری، پھر اس نے میرے اونٹ کی لگام پکڑ لی۔
ختامن کا معنی نکیل، مہار جس کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے خطومن۔ پھر اس نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، وانطلق اور وہ چلے، یہوی بہی، دیکھیں ہوا یہوی فی السیر، اس کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، تیز چلنا۔ ویسے ہوا یہوی کے اور بھی معنی آتے ہیں، ہوا یہوی ہووین و ہویانن، باب درب سے بلند ہونا، چرنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے گرنا بھی آتا ہے۔ ہوا کا ایک معنی ہوتا ہے گرنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ گر جائے، گر جائے مطلب غروب ہو جائے، ستارے کی قسم جب وہ گرے یعنی غروب ہو جائے۔ تو ہوا یہوی کا معنی گرنا کے بھی آتا ہے، غروب ہونا۔ اور ایک ہوا یہوی فی السیر کے معنی میں، ہوا فی السیر یعنی آگے بڑھنا، تیز چلنا، تو وہاں پر یہی ترجمہ کریں گے۔ وانطلق اور وہ چلے، یہوی بھی تیز چلتے ہوئے مجھ کو لے کر، یہوی وہ تیزی کر رہے تھے میرے ساتھ، یعنی مجھ کو تیزی کے ساتھ لے کر وہ جا رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، اور وہ بڑھنے لگے مجھے لے کر، یعنی تیزی کے ساتھ مجھے لے کر بڑھنے لگے۔ انطلق ینطلق، انطلاقاً کا معنی چلنا، اور کبھی مضارع کے ساتھ لگ کر چلنے لگنا بھی ترجمہ کر دیتے، جس یہاں پر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ چلنے لگے مجھے لے کر، بھی میرے ساتھ یعنی مجھے لے کر چلنے لگے۔ یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے اور وہ چلے تیزی سے چلتے ہوئے، تیزی سے بڑھتے ہوئے مجھ کو لے کر، جو بھی آپ کرو، اور وہ مجھ کو تیزی سے لے کر چلنے لگے۔ فواللہ ما صحبت رجلا من العرب قط اکرم منہ ولا اشرف، بس اللہ کی قسم میں کسی ایسے آدمی کے عرب میں سے کسی آدمی کے ساتھ جو زیادہ مہربان ہو اس سے، اور زیادہ شریف اور اچھا ہو، ایسے کسی آدمی کے ساتھ میں رہی نہیں، یعنی صحبت اختیار نہیں کی۔ اللہ کی قسم میں نے صحبت اختیار نہیں کی، یعنی میں ساتھ نہیں رہی عرب کے کسی آدمی سے جو کہ اس سے زیادہ مہربان ہو اور زیادہ شریف اور اچھا ہو، یعنی یہ ایسے آدمی تھے عثمان ابن طلحہ، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ شریف ہو اور اچھے، کہ ایسے پورے عرب کے اندر میں نے کسی کو ایسا دیکھا نہیں، ایسے آدمی کے ساتھ میں رہی نہیں کہ جو ان سے زیادہ اچھا ہو اور ان سے زیادہ مہربان ہو۔ کان اذا بلغ منزلا من المنازل، اب یہ اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ کیوں کان اذا بلغ منزلا من المنازل یونیخ بعیری ثم یستاخر عنی حتی اذا نزلت عن ظہری واستویت علی الارض دنا الیہ وحط عنہ رحلہ۔ وہ جب کسی منزل پر، منزلوں میں سے کسی منزل پر پہنچتے تو وہ میرے اونٹ کو بٹھا دیتے۔ اناخ یونیخ اناختن، اونٹ کو بٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اناخ یونیخ اناختن، اونٹ کو بٹھانا، سواری کو بٹھانا۔ یونیخ بعیری، وہ میرے اونٹ کو بٹھا دیتے۔ ثم یستاخر عنی، پھر وہ مجھ سے پیچھے ہٹ جاتے۔ حتی اذا نزلت عن ظہری، یہاں تک کہ جب میں اتر جاتی اس کی پیٹھ سے۔ واستویت علی الارض، اور میں زمین پر جم جاتی۔ استوا استوی کا معنی علی، کسی چیز کے اوپر جم جانا، اچھی طرح بیٹھ جانا، اچھی طرح جم جانا، اور میں زمین پر جم جاتی، برابر ہو جاتی، تو وہ اس کے قریب آتے، وہ اس سے قریب ہوتے، یعنی اونٹ سے قریب ہوتے میری سواری کے، اور وہ اس سے اس کا کجاوا اتارتے۔ رحلن کا معنی کجاوا، جو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے اور جس کے اوپر سوار بیٹھتا ہے، اور وہ اس سے اس کے کجاوے کو اتارتے۔ حتی کا معنی اتارنا، نزل کے معنی میں۔ وقتادہ الی شجرۃ، اور وہ اس کو کھینچ کر لے جاتے ایک درخت کے پاس، سواری کو درخت کے پاس لے جاتے اونٹ کو۔ وقیدہ، اور اس کو باندھ دیتے، فیہا، اس میں۔ قید یقید کا معنی یہاں پر باندھ دینا، اس اونٹ کو اس میں باندھ دیتے، درخت کے نیچے باندھ دیتے۔ ثم یتنحی عنی الی شجرۃ اخری فیضطجع فی ظلها، پھر وہ مجھ سے ہٹ جاتے کسی دوسرے درخت کی طرف۔ تنحی یتنحی، اس کا معنی ہٹ جانا،
دور ہو جانا، پھر وہ مجھ سے ہٹ جاتے اور کہاں چلی جاتی؟ ہٹ کر الی شجرۃ اخری، دوسرے درخت کی طرف، پھر وہ مجھ سے ہٹ کر دوسرے درخت کی طرف چلے جاتے، فیضطجع فی ظلھا، پھر وہ اس کے سائے میں لیٹ جاتے، فاذا حال الرواح، فاذا حان الرواح قام الی بعیری فاعدہ وقدمہ الی، رواح کہتے ہیں شام کا آنا جانے کو، غدا غدا یغدو غدواً، صبح کو آنا جانا، اور راہ یروح رواحن، شام کو آنا جانا، پھر جب وہ شام آ جاتی، یہاں رواح کا معنی شام، پھر جب شام کا وقت آتا، حان کا معنی وقت کا آنا، اور یہاں پر رواح یعنی شام کا، پھر جب شام کا وقت آتا تو وہ کھڑے ہوتے میرے اونٹ کے پاس، یعنی میرے اونٹ کے پاس کھڑے ہو کر جاتے، فاعدہ، پھر اس کو تیار کرتے، وقدمہ الیہ، اور وہ اس کو میرے سامنے پیش کرتے، ثم یستاخر عنی، پھر وہ مجھ سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، ویقول، اور کہتے تھے، ارکبی، تو سوار ہو جا، فاذا رکبت، ارکبی، تو سوار ہو جا، رکبہ یرکبو سے، ارکبی واحد امر کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، ارکبی، تو سوار ہو جا، فاذا رکبت واستویت علی البعیر، پھر جب میں سوار ہو جاتی اور میں اونٹ پر جم کر بیٹھ جاتی، اتا، تو وہ آتے، فاخذ بخطامہ، پھر وہ اس کی لگام کو یعنی اس کی نکیل کو پکڑتے، وقادہ، اور اس کو کھینچتے، قاد یقود، اس کا معنی قیادتاً، اس کا معنی ہوتا ہے آگے سے، آدمی آگے رہے اور جانور کو کھینچے، نکیل آگے رکھ کر جانور کو کھینچے، اس کے لیے قاد یقود استعمال ہوتا ہے، تو قاد یقود اور اقتاد یقتاد، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے جانور کی نکیل یا لگام یا رسی پکڑ کر آگے آگے چلنا، یعنی آگے سے چلانا، جانور کو آگے سے چلانا، اور اس کے بالمقابل آتا ہے ساق یسوق سوقن، ہانکنا، تو ساق یسوق جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی پیچھے رہے اور پیچھے رہ کر جانور کو آگے چلائے، تو اس کے لیے ساق یسوق استعمال ہوتا ہے، اس لیے دونوں کا فرق یاد رکھنا، قاد یقود اس کا معنی ہوتا ہے آدمی چلانے والا آگے رہے جانور کو پیچھے رکھے، اور ساق یسوق کو جانور کو آگے رکھے اور وہ پیچھے رہے، وقادہ، اور اس نے اس کو چلایا، وما زال یصنع بی مثل ذلک کل یوم حتی بلغنا المدینۃ، اور وہ برابر میرے ساتھ رہے اور وہ برابر میرے ساتھ کرتے رہے، ثنا یصنع کا منع کرنا، مثل ذالک، اس کے مانند، کل یومن، روزانہ، یعنی اوپر جو باتیں بیان کی گئی کہ وہ جب کوئی منزل آتی میرے پاس آتی، ایک طرف ہٹ جاتے تھے اور پھر کھسک جاتی، روانہ ہونے کا وقت آتا تو پھر آتے رکھتے، یہ جو باتیں اوپر بیان کی گئی یہی صورتحال اور یہ سب باتیں روزانہ کرتے تھے، وما زال یصنع بی مثل ذالک کل یوم، اور وہ برابر میرے ساتھ کرتے رہے اس کے مانند روزانہ، یہ ما زال جو ہے یہ لگاتار کرنے کے لیے، کسی کام کو لگاتار کرنا ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کنٹینیوسلی کسی کام کو کرنا ہو، عموماً یہ مضارع پر لگتا ہے، اور مضارع پر لگ کر لگاتار کا معنی پیدا کرتا ہے، یعنی لگاتار برابر کسی کام کو جاری رکھنا، تو یہاں پر ترجمہ یہ ہوگا وما زال یصنع بی، اور وہ برابر کرتے رہے میرے ساتھ، مثل ذالک، اس جیسا، کل یومن، روزانہ، حتی بلغنا المدینۃ، یہاں تک کہ ہم مدینے میں پہنچ گئے، فلما نظر الی قریۃ بقبا لبنی عمرو بن عوف، یہاں تک کہ پس جب اس نے دیکھا قبا میں ایک گاؤں کی طرف، یہ قبا جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر جگہ کا نام ہے، پھر جب اس نے دیکھا بنی عمرو کی جو بستی تھی قبا، اس میں قبا میں ایک گاؤں کی طرف دیکھا، جب اس نے دیکھا ایک گاؤں کی طرف قبا میں بنی عمرو کی، زوج، قال، تو اس نے کہا، زوجک فی ہذہ القریہ، زوجک
فی ہذہ القریۃ، تیرا شوہر اس گاؤں میں ہے، فادخلیھا علی برکت اللہ، تو اس میں داخل ہو جا خدا کا نام لے کر، علی برکت اللہ۔ یہ علی برکت اللہ جو جملے ہیں وہ عموماً کسی کو روانہ کرتے وقت بولی جاتے ہیں، جیسے اردو کے اندر خدا حافظ کہتے ہیں، اللہ حافظ کہتے ہیں، انگریزی کے اندر لوگ بائی بائی کہتے ہیں، اور اسی طرح انگریزی کے اندر بائی بائی کہا جاتا ہے، ٹاٹا کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی عربی کے اندر فی امان اللہ، علی برکت اللہ، اس قسم کے جملے کہے جاتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے بھی یہ بات کہی، فادخلیھا علی برکت اللہ، بس اس میں چلی جائیے خدا کا نام لے کر۔ ثم انصرف راجن الی مکہ، پھر وہ لوٹ گئے مکہ کی طرف رخ کرتے ہوئے، مکہ کی طرف لوٹتے ہوئے چلے گئے۔ انصرف کا معنی لوٹ جانا، اور رجع ارجع کا معنی بھی لوٹنا، مطلب یہ کہ مکہ کی طرف لوٹ گئے لوٹتے ہوئے۔ یہ تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پر مشتمل ویڈیو نمبر 4۔ انشاءاللہ آنے والا ویڈیو جو آخری ویڈیو ہوگا ان کے حالات پر مشتمل، ان کا مابقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔